ہمارا کعبے کے روبرو جانے کا انداز کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کے قرب میں جانے والا ذرا غور کرے کہ میں تو ساری زندگی نافرمانیاں کر کے آیا ہوں، مجرم ہوں اور اپنے مالک خالق کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ جس نے جرم کیے ہو نا، وہ عدالت میں پیشی پر بھی جا رہا ہو نا، تو اس کی جو ہے نا کیفیت جو ہے وہ بیان بندہ کیا کرنا ہر بندہ سمجھتا ہے۔ عدالت کے کٹہرے کے اندر مجرم کھڑا ہوا ہو نا جب، تو اس نے جو گناہ کیے وہ تو ہے ہی، جس گناہ کی پیشی ہے وہ تو ہے، لیکن جو جرم کی پیشی پر نہیں آیا وہ بھی خطائیں اس کو یاد آ رہی ہوتی ہیں، جو لسٹڈ نہیں ہے، جو مطلب کہ باقاعدہ طور پہ جس کے اوپر پیشی نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کے سارے جرم یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اس کام میں پڑھتا ہی نہ، میں ایسا معاملہ کرتا ہی نہ، آج میں عدالت میں نہ ہوتا، تو مطلب اسے سارے جرم ہی آ جاتے ہیں، آگے پیچھے سب۔ تو رب کے حضور آنے والا، کعبے کے گھر آنے والا، کعبۃ اللہ شریف آنے والا بندہ غور کرے کہ میں نے رب کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ کیفیت تو یہی ہونی چاہیے کہ بندہ اس بات کو سوچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف جا رہا ہوں، میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں، الحمدللہ پھر میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں۔ اور یہ بات کا یقین ہونا بڑا ضروری ہے، یقین رکھیں اس بات کا بالکل یقین رکھیں، اور ایسی کیفیت میں جھومے بھی اور مزہ بھی لیں کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف آئے ہیں تو رب نے نوازنے کے لیے بلایا ہے۔ اس بات کی، اس یقین کی انتہائی پختگی ہونی چاہیے کہ مجھے رب نے بلایا ہے تو دینے کے لیے بلایا ہے، تو میں رب کے گھر کی طرف جب جا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے جو میں مانگوں گا مجھے ملے گا۔ تو جب تک کہ بندہ بالکل توجہ سے اس بات کو سمجھے گا نہیں، خود اس کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، تو یہ کر بھی نہیں پائے گا۔ سب سے پہلے کسی بھی بات کو خود تسلیم کرنا پڑتا ہے، یہی ایمان ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ میرا رب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس کس بات کی قدرت ہے۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، رب کے پاس ہر بات کا اختیار ہے، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب محتاج نہیں ہے اور رب کے پاس سب کچھ ہے، تو یہ ایمان کا جز ہے کہ اس بات پر یقین ہونا کہ میرا رب قادر مطلق ہے، سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ یقین بڑا ضروری ہے۔ یہیں پر ایک اور بڑی پیاری بات، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اوپر والا کہتا ہے، کہتے ہیں نا اوپر والا، رب آسمانوں پر ہے، تو یہ بالکل بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ رب تعالی کسی بھی مکان، کسی بھی جہت، کسی بھی سمت سے پاک ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے اوپر والا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے جیسے بھی نواز دے۔ تو رب تعالی مکان سے پاک ہے۔ اگر ہم کہیں اوپر ہے تو یہ تو اس کے رہنے کی جگہ ہو گئی نا، تو رب تعالی مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ تو ہر جگہ ہے۔ رب تعالی بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور جو بندہ قریب ہو اسے بات ذرا اچھے طریقے سے کہہ لی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، جو ذات قریب ہو اسے بات اچھے سے کہہ لی جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے حضور جب دعا مانگے نا تو اس بات پر بھی توجہ ہونی چاہیے، رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پاس ہے، رب میری سن رہا ہے، رب تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ بالکل توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے روبرو آنے والے تو
کعبے کو دیکھتے ہی تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کعبے کی طرف بڑھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے۔ یہ کیفیت ہونا بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مانگو، اے مولا، اے رب کریم، ہمیں اپنے عشق میں، اپنی محبت میں اور اپنے خوف سے رونا نصیب کر دے۔ آنسو نہ بہنا یہ بھی قساوت قلبی کی علامت ہے۔ دل سخت ہو گیا گناہ کر کر کے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا گناہ کر کر کے، اس کے آنسو بھی نہیں نکلتے، اور اسے کتنی بھی نصیحتیں کرنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک قسم کی سزا ہے کہ جس کے آنسو نہ بہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی سب سے پہلے تو بندے کو توبہ کر لینی چاہیے، سچے دل سے توبہ کریں، رب کے حضور ہم توبہ کریں کہ یا اللہ میں آ گیا تیرے گھر، اے رب کریم تو نے بلا لیا، جرم میرے بے بہا شمار میں ہی نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے کیا کیا کیا، اے رب کریم میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میں ارادہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تیری رضا والے کام کروں گا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سب سے پہلے رب کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، وہ قبول ہو جائے گی تو اگلی سٹیجیں طے کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پروسیجر سے گزرے گا تو آگے بڑھے گا۔ تو رب تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دے، تو اللہ کرے کہ ہم پر خاص رحمت ہو جائے۔ تو رحمت کے لیے توجہ بڑی ضروری ہے، ابھی توجہ دیں۔ ایک بات میں نے شاید پہلے کہی ہو یا نہیں کہی، یا کہی بھی ہے تو چلے دہرائی ہی صحیح۔ دیکھو حرم کی طرف جب بھی جاؤ نا، گھر ہوٹل سے حرم ذکر کرتے جاؤ، راستے میں کسی دکان پر نہ ٹھہرو، راستے میں کسی اور ایکٹیویٹی میں نہ رہو، یہ سوچو میں رب کے گھر جا رہا ہوں، بس ذکر کرتے جاؤ، توبہ استغفار پڑھتے جاؤ، پھر دیکھنا کیسا ذوق ملے گا کعبے کے سامنے جانے کا۔ آج تو ہمارا معاشرہ اس لیے بھی برباد ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کعبے کے سامنے آنے والا بھی، حرم میں آنے والا بھی وہ کچھ پا نہیں رہا، اس وجہ سے کہ راستہ پورا بازار ہے، بازار اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور یہ بازار میں جا جا کر کبھی کسی دکان پہ کبھی کسی دکان پر، اس کا ذوق ہی نہیں بنے گا۔ بازار جو ہے شیطان کا گھر ہے، کیا ہے؟ شیطان کا گھر ہے۔ اب جو بندہ شیطان کے گھر میں جو ہے وہ ایسے بڑے مزے کے ساتھ رک رک کے جائے گا، اس کو رحمان کے گھر میں کیا ذوق ملے گا؟ بات سمجھ رہے؟ آواز آ رہی سب کو بھی پیچھے؟ تو سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج سے پکا ارادہ کر لیا، دن پتہ نہیں کتنے بچے ہوں، 2 دن 4 دن چلے ہی جانا ہے نا، بتا بھی دیا ہوگا فلاں ڈیٹ کو بھی یہاں سے مدینے چلے جانا ہے، وقت گزر جائے گا، پھر صرف حسرت رہ جائے گی، پھر حسرت رہ جائے گی۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ پکا میرا ارادہ ہے کہ میں حرم کی طرف جاتے ہوئے کبھی مارکیٹ میں نہیں رکوں گا۔ مدینے میں بھی یہی والا آپ اگرچہ ایک اپنا سیکوینس بنا لو گے نا، دیکھو پھر آپ کو کیسا مزہ آتا ہے۔ یہ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ رحمتیں برسنی ہیں۔ اب یہاں سے دیکھو چیزیں دیکھتا ہوا جاتا ہے نا، اس میں اب لوجیکلی مثال کے طور پر سمجھ لیں، ایک چیز پسند آ گئی، اب اسے اٹھا کر لے کر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ حرم جانا ہے نا۔ ایک برقع پسند آ گیا، اچھا واپسی پر لوں گا، واپسی پر لے لوں گی، بارگیننگ بھی ہوئی، بولا 100 کا 60 میں دے دو، اب وہ چلتے چلتے پتہ لینا تو آتے ہی ہے، بارگیننگ بھی اچھی بلی کر لی، اب وہ اڑ گیا ایک جگہ پر، اب یہ حرم جاتا ہوا بھی سوچتا رہے گا برقع بڑا پیارا تھا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، حرم جاتے ہوئے بھی سوچتا رہے گا برقع بڑا پیارا تھا، برقع بڑا اچھا تھا، میں بیگم کے لیے لے جاؤں، جو کوئی اپنے لیے دیکھ رہی تھی، ہاں یہ تو لینا ہی لینا ہے میں نے۔ اب یہ یقین کریں، آپ اس کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کو پورے جتنا ٹائم حرم میں گزارو گے نا، آپ کو یہ بات گھومتی رہے گی کہ واپسی میں نے اس دکان پہ رکنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ایسے تو پھر بات بنے گی نہیں۔ رب کے لیے آیا ہے،
رب تبارک و تعالی سے ہٹ کر اگر توجہ اس کی چلتی رہے گی تو بات تو بنے گی نہیں. تو جسے بات بنانی ہے اسے سمجھنا بھی پڑے گا کہ میں نے بات بنانی کیسے ہے. اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آپ ایک بار حرم آج جا کے دیکھیے گا اور آج آپ کو الگ ہی مزہ آئے. استغفار پڑھتے جاتے جاتے، ذکر کرتے جاتے جاتے اگر الگ مزہ آئے تو میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت نازل فرمائے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی تحریر لکھ کر دے دو کہ اگر میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں میں اس تحریر کو پڑھوں تو زیادہ نہ پھولوں، اگر میں غمگین ہوں تو جب میں اسی تحریر کو پڑھوں تو میرا غم ہلکا ہو جائے. مجھے کوئی ایسی تحریر لکھ کر دو. جاؤ دانشوروں کے پاس جاؤ، جیسے مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، تمہارا کام ہے. بادشاہ وزیر کو تمہارا کام ہے مجھے ایک ایسی تحریر لکھ کر لا کر دو، غم میں ہوں تو غم ہلکا ہو جائے، خوشی میں ہوں تو خوشی ہلکی ہو جائے. وہ وزیر بڑا سیانہ تھا تو وزیر نے جو ہے نا اسے لکھ کر کیا لکھوا کر لا کر دیا. اس نے انگوٹھی کے اوپر کندھا کروا کر دے دیا اس کو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. انگوٹھی اس نے پہن لی. اب جب خوش ہوتا تو انگوٹھی دیکھ لیتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اتنا نہ پھولو. جب وہ غم میں ہوتا، بہت پریشان ہو جاتا، انگوٹھی دیکھتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، حوصلہ ہو جاتا، یہ وقت گزر جائے گا. تو وقت ٹھہرتا نہیں ہے، وقت گزر جاتا. آئے ہوئے 4-5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، آگے گنتی کے دن باقی ہے. کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، ہم سب غور کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحمت نازل فرمائے، ہم سب کو خیر عطا فرمائے. مکہ میں آنا بڑی خوش بختی ہے، لیکن اس خوش بخت کا مزید خوش بخت ہو کر جانا یہ بڑی بات ہے. خوش بخت کا خوش بختی کے درجے میں بھی اوپر کے لیول پہ چلے جانا یہ بھی بڑی بات ہے. کیسے کہ جیسا شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہو، اس بات پر بندہ غور کرے، اس بات پر بندہ غور کرے کہ رب نے اپنے گھر بلایا ہے نا، مہمان بنایا ہے. رب نے مہمان بنایا. کون کون چاہتا ہے میں بار بار مہمان بنوں؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. یہ گھر ایسا، یہ در ایسا کہ یہاں پر آنے والا جتنی بار مرضی آ جائے وہ کہتا ہے مجھے پھر مکے جانا ہے. کوئی گھومنے جائے نا کسی جگہ پر، کشمیر دیکھ لیا، کشمیر کا ایک ایریا دیکھ لیا، اب کوئی بولے آؤ بھی دوبارہ ادھر چلتے ہیں، نہیں نہیں وہ دیکھ لیا، اب کہیں اور چلو. مکہ مدینہ ایسی جگہ ہے کوئی جتنی بار دیکھ لے اس کا اتنا ہی شوق بڑھ جاتا ہے دیکھنے کا. یہ ایسی جگہ ہے. تو اب جس نے تو بار بار آنا ہے اس بات پر غور کر لو اور اس جملے کو لکھ لو اپنے پاس، یاد کر لو، اور ہو سکے کہ ہر گھنٹے میں 2-3 بار اس جملے کو اپنے لبوں سے دہرا لینا تاکہ ہم ادھر مزید قدر کے ساتھ رہ سکیں. مہمان رب نے بلایا، یہ رب کا کرم ہے. اس جملے کو نوٹ کر لو کہ مہمان اگر اچھا ہو تو ہی میزبان بار بار بلاتا ہے. مہمان اچھا ہو تو ہی میزبان بار بار بلاتا ہے. اچھے مہمان بنیں گے تو ہی بلائے جائیں گے. ابھی تو اماں ابا کی دعا سے پہنچے، یا جمعے والے دن خطیب صاحب نے کبھی دعا دے دی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی، قبولیت کا وقت تھا تو ان کی دعا سے پہنچے. اپنے میں تو کوئی ایسا گن نہیں تھا، میں تو نافرمان رب کا، رب نے اپنے گھر بلا لیا، یہ اس کا کرم ہے. کیسے ہوا یہ رب جانے. ہو گیا. میری اماں بڑی دعا کرتی تھی کہ اس کو مدینہ دکھا دے، اس کو مکہ دکھا دے. اماں کی دعا سے پہنچ گیا، ابا کی دعا سے پہنچ گیا. ماں کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی. تو میں پہنچا ہوں تو دعا سے پہنچا ہوں، یہ بات ہی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی ہے. اور اگر بار بار مجھے پہنچنا ہے تو مجھے اپنا آپ رب کو اچھا دکھانا پڑے گا، اپنے میزبان کو بتانا پڑے گا، یہ بات دکھانی پڑے گی، اسے اس بات کا احساس دلانا پڑے گا کہ میں مہمان، میں تیرا بڑا اچھا مہمان ہوں. تو پھر رب کرے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ رب تعالیٰ میری تقدیر میں لکھ دے